السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، اما بعد، قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم: والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ان کی اولاد نے ان کی اتباع کی تو ہم ان کو ان کے ساتھ شامل کریں گے، ان کی اولاد کو، اور ان کے مقام میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جب کہ ہر فرد اپنے اعمال میں جکڑا ہوا ہوگا۔ یہ آیت معزز سامعین ہمیں بتا رہی ہے، ہمیں اس طرح متوجہ کر رہی ہے کہ ہمیں اپنی اولاد سے اگر امید رکھنی ہے کہ اس دنیا میں وہ کام آئے گی تو ہمیں اس بات کی بھی امید رکھنی چاہیے کہ آخرت میں ہمارے لیے خوشی و مسرت و شادمانی کا باعث و محرک ہوگی۔ لیکن یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا، کس طرح ہوگا، یہ سوالات ہیں جس پر ہمیں سوچنا ہے اور ہمیں عملی جواب دینے کے لیے تیار ہونا ہے۔ اس لیے کہ تھیوری چاہے جتنا عمدہ ہو لیکن پریکٹیکل طور پر اس کو عمل میں نہ لایا جائے، تجرباتی راہ سے عمل سے اس کو نہ گزارا جائے تو وہ تھیوری، وہ نظریہ فضا کے دوش پر تحلیل ہو کر فضا کی وسعتوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو تھیوری نظریہ عملی بن جاتا ہے اسے ثبات اور استحکام حاصل ہوتا ہے۔ تو شریعت حقہ قرآن پاک نے جو حقائق بیان کیے ہیں، جو احکامات دیے ہیں، وہ عملی ہیں۔ عملی زندگی میں لانے اور برتنے کے لیے قرآن پاک میں وہ احکامات دیے گئے ہیں۔ لہذا ہمیں اس تناظر میں غور کرنا چاہیے کہ ہم اس پہ عمل کہاں تک کر رہے ہیں اور اس کی افادیت ہمیں کہاں تک حاصل ہو رہی ہے، یا اس میں ہماری کوتاہی کہاں تک ہے اور اس کوتاہی کا نقصان ہمیں کہاں تک ہو رہا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں سامعین بزم یہ پہلو نمایاں کرنے کی میں کوشش کروں گا کہ والدین کے حقوق اولاد کے اوپر کس درجے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آئے گی کہ خود اولاد کے بھی تو کچھ حقوق ہیں۔ اگر ان حقوق کی رعایت نہیں کی گئی ہے تو ظاہر اولاد سے ہم کیسے تمنا کر سکتے ہیں، یہ ہماری امیدیں کیسے پوری ہو سکتی ہیں کہ اولاد ہمارے حق میں مفید و صالح بن کر سامنے آئے۔ اس لیے کہ جیسا بیج بوئیں گے ویسی ہی فصل بھی کاٹیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا عمل تو صحیح نہ ہو اور نتائج صحیح ہو جائیں، ہماری تربیت صحیح نہ ہو اور تربیت کے حاصلات ہمیں صحیح ملیں۔ تربیت ہی سے خدمات اور زندگی کی رعنائیاں اور اس کی رونقیں وجود پذیر ہوتی ہیں۔ لہذا اس کی رعایت بھی ہمارے لیے لازم و ضروری ہے۔ اولاد پیاری ہوتی ہے، اولاد کو ایک طرف حکم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والدین میں والد کا بڑا اونچا مقام ہے اور والدہ کی بھی خدمت اس کے لیے بہت بڑا درجہ رکھتی ہے۔ والد کو اوسط و ابواب الجنہ کہا گیا ہے، یعنی جنت کے کشادہ وسیع مین گیٹ کے درجے میں باپ کا درجہ ہے۔ جس طرح مین گیٹ سے داخل ہوا جاتا ہے اسی طرح سے باپ کی خدمت کے صلے میں بیٹے کو دخول جنت کا موقع ملے گا، ورنہ اس کے لیے مین گیٹ کھلے گا ہی نہیں۔ جب مین گیٹ اس کے لیے نہیں کھلے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا دخول بھی، اس کا داخلہ بھی ممکن نہیں ہو سکتا ہے، محال ہو جائے گا۔
ہر چند کہ وہ صاحب ایمان ہے، لیکن اس کو ایک جھٹکا لگے گا، اسے ایک موقع پر آ کر کے اپنی اس کوتاہی کا احساس ضرور ہوگا کہ اپنے والدین کی وہ خدمت اس طرح نہیں کر سکا جس طرح اسے کرنا چاہیے تھا۔ ایک باپ کے لیے بیٹا یہ تمنا کرتا ہے کہ اس کا باپ اس سے خوش رہے، جس درجے وہ خوش ہو سکتے ہوں ہر حال میں ان کی خوشی پیش نظر رکھے۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں کیا کہا گیا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اف بھی نہ کہو، یعنی اگر کوئی بات ان کی طرف سے آتی ہے اور اس کی بنیاد پہ انہیں گویا یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے اور اس پر اوف یہ کہتے ہیں، تو پھر تم اپنی طرف سے کوئی یہ بات نہ کہو، یا وہ کوئی حکم دیں اور وہ حکم تمہیں پسند نہ ہو تو انکار کرنا تو دور کی بات، یا اس کو بدلنے پر اصرار کرنا تو دور کی بات، تم اف بھی نہ کہو۔ باپ بیٹے کا خیر خواہ ہوتا ہے، بیٹے کی تربیت کرنا چاہتا ہے، تو اس تربیت میں کبھی وہ ڈانٹتا ہے، کبھی پھٹکارتا ہے، کبھی اس کی پٹائی کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تربیت کے دائرے میں ہیں تاکہ بیٹا صحیح راستے پہ ہو۔ اسی لیے حدیث شریف میں خود آتا ہے کہ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے نماز کے لیے لے جاؤ، اور 10 سال کا ہو جائے اور نماز میں کوتاہی کرے تو اس کی پٹائی بھی کر سکتے ہو، یعنی اس ڈر کی وجہ سے وہ جائے تاکہ باپ کی طرف سے تنبیہ ہوگی، تاکہ یہ عادت بن جائے اللہ کے گھر جانے کی، مسجد میں جانے کی۔ لیکن آج وہ نہیں جائے گا تو کل وہ کوتاہی کرے گا۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور تربیت کا معاملہ جو ہے بچپن سے ہے۔ جب چھوٹا پودا ہوتا ہے تو اس کو سردی سے بچانے کی فکر ہوتی ہے، گرمی سے بچانے کی فکر ہوتی ہے، اس کے ارد گرد باڑ بنایا جاتا ہے، ٹاٹی لگائی جاتی ہے تاکہ ان سب چیزوں سے محفوظ رہے۔ وقت پر پانی دینے کی فکر کی جاتی ہے، کھاد دینے کی فکر کی جاتی ہے، اس کے ذریعے اس کا نشو و نما صحیح ہوتا ہے۔ ایسے ہی بیٹے کے تعلق سے بھی باپ کو کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج باپ بیٹے کی تربیت کے تعلق سے اگر ہم اپنے سماج کا جائزہ لیں، 3-4 طبقے سامنے آتے ہیں ہمارے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اس کی فکر کرتا ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہو جاتی ہے، لڑکا پیدا ہوا یا لڑکی پیدا ہو گئی، اب اسے کوئی فکر نہیں، نہ اس کے کھلانے کی فکر ہے، نہ پلانے کی فکر ہے، نہ تربیت کی فکر ہے، نہ تعلیم کی فکر ہے۔ وہ جانے اس کی ماں جانے، بیچاری ماں جو ہے وہ در کی ٹھوکریں کھاتی ہے، کٹونی پسونی کرتی ہے، کہیں کچھ جا کے کماتی ہے، بچے کو پالتی پوستی ہے، کھلاتی پلاتی ہے۔ باپ اتنا مست رہتا ہے، کماتا ہے اور کھاتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہمارا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو ہمارے سماج کا ایک حصہ ہے، اس کے ہاں جب ولادت ہوتی ہے تو اپنے بچے اور بچی کی وہ فکر تو کرتا ہے کہ ان کے لیے غذا مہیا کرے، کھلائے پلائے، لیکن اس کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ یہ بچہ یا بچی اتنی عمر کو پہنچ جائے کہ ہمارا ہاتھ بٹا سکے، بس یہ فکر ہوتی ہے۔ لہذا وہ جس طرح ایک بکری پالنے والا اپنے خصی کو، بکری کو کھلاتا ہے، مرغی پالنے والا اپنے چوزے کو کھلاتا ہے، ایک عمر تک وہ پہنچ جائے، ایک وزن اس کا ہو جائے، لہذا بس اسی حد تک وہ کھلاتا پلاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی اس کو کھلا پلا کر کے اس لائق کرتا ہے کہ ذرا بڑا ہو جائے تو ٹھیلا لگاتا ہے تو میرا بچہ ٹھیلے پہ آگے بیٹھنے لگے، یا زردوزی کا کام گھر میں ہوتا ہے تو یہ بھی آری زردوزی کے کام میں لگ کر کے اس کا ہاتھ بٹائے، یا اور مزدوری وغیرہ کرتا ہے تو یہ بھی مزدوری کرنے لگے، یا کھیتی باڑی کرتا ہے تو کھیتی باڑی میں وہ بھی شریک ہو جائے، اور کچھ نہیں تو کھانا ہی گھر سے لا کر کے دے، پانی کے لیے جو نالی بنائی جاتی ہے وہ نالی درست کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کام جس میں وہ لگا ہوا ہے باپ چاہتا ہے کہ بیٹا بھی اس حد تک پہنچ کر کے اس کا ہاتھ بڑھائے، بس یہ اس کے پیش نظر ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے۔ تیسرا طبقہ جو سماج کا ہے وہ طبقہ جس کے ہاں ولادت ہوتی ہے، بچہ یا بچی پیدا ہوتا ہے تو وہ کھانے کی بھی فکر کرتا ہے، کھلانے کی بھی فکر کرتا ہے،
پڑھنے پڑھانے کی بھی فکر کرتا ہے، لہذا اس کا بچہ پروان چڑھتا ہے، لے جا کر کے وہ کسی کالج میں داخل کرتا ہے، کسی اسکول میں اس کو داخل کرتا ہے، اپنے استطاعت کے مطابق اسکولوں کا انتخاب کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا بچہ پڑھے۔ سامعین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ سامعین بزم، تو تیسرا طبقہ وہ ہے جس کے ہاں ولادت ہوتی ہے، بچہ یا بچی پیدا ہوتا ہے، تو وہ کھانے کی بھی فکر کرتا ہے، کھلانے کی بھی فکر کرتا ہے، پڑھنے پڑھانے کی بھی فکر کرتا ہے، لہذا اس کا بچہ پروان چڑھتا ہے، لے جا کر کے وہ کسی کالج میں داخل کرتا ہے، کسی اسکول میں اس کو داخل کرتا ہے، اپنے استطاعت کے مطابق اسکولوں کا انتخاب کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا بچہ پڑھے، پھر وہ انٹر کر لیتا ہے۔ اگر وہ بایولوجی سے ہے یا سائنس سے ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا طبی ڈاکٹری لائن اختیار کرے، یا میتھ میں اگر وہ ہے تو اور اس لائن کی چیزوں سوچتا ہے، اور اس میں پھر وہ لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کے لیے سیٹیں فراہم کرتا ہے، ڈونیشن دے دے کر کے وہ MBBS کے لیے سیٹیں حاصل کرتا ہے، BUMS میں داخلہ چاہتا ہے، انجینئرنگ کے لیے کوشش کرتا ہے تاکہ اس کا بیٹا یا بیٹی پڑھ کر کے ہائی فائی بنے، اچھی تنخواہیں ان کو ملیں، اچھی ملازمت ملے، اچھا کام ملے۔ یہ فکر ہوتی ہے باپ کو، اس کے لیے وہ کوشاں ہے، اور یہ ظاہر کوشش مادی نقطہ نظر سے دنیاوی لائن کے اندر اسے سرخرو، سرفراز، کامیاب، خوشحال دیکھنے کے جذبے کے تحت کی جاتی ہے۔ یہ طبقہ ہے تیسرا طبقہ جو ہمارے سماج کا ہے۔ چوتھا طبقہ وہ ہے جو اپنے بچے کے کھانے پلانے کے ساتھ ساتھ، تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ دینی تعلیم کی بھی فکر کرتا ہے، دینی امور کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تربیت بھی کرنا چاہتا ہے۔ یہ بچہ جس طرح دنیا میں سرخرو ہو، اچھا ڈاکٹر بنے، اچھا انجینئر بنے، اچھا صنعت کار بنے، وہ معاشی اور اقتصادی صورتحال اس کی اچھی ہو جائے، اسی طرح وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا بیٹا دینی اعتبار سے بھی سرخرو و سرفراز ہو، اللہ کے حضور میں پہنچے تو وہاں بھی یہ سرخرو ہو۔ لہذا وہ اپنے بچے کو چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بن جائے۔ پہلے اس کا جذبہ یہ ہے کہ میرا بچہ اگر اللہ کا کلام اپنے سینے میں اتار لے گا، اللہ کے کلام کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے پر قادر ہو جائے گا، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ دنیا داروں کے کلام کو سمجھنے اور اخذ کرنے اور فائدہ اٹھانے پر بدرجہ اولا قادر ہو جائے گا۔ وہ زندگی کی شاہراہ پہ کہیں ناکام نہیں ہوگا اللہ کے کلام کی برکت سے۔ لہذا وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا حافظ بھی ہو جائے، اور جب اللہ کے کلام کو لکھنے پڑھنے لگے گا، جس کلام کو پہاڑ نہیں اٹھا سکے، اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم قرآن پاک کو نازل کرتے، اس قرآن پاک کو جو تمہارے پاس ہے، اس کو ہم اگر اتارتے کسی پہاڑ پہ، کسی عظیم بڑے پہاڑ پر اتارتے، تو دیکھتے کہ وہ پہاڑ اس کے وزن سے دب کر کے پھٹ جاتا، اس کا وزن اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ مثال میں نے دی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مثال تمہارے سامنے میں نے دی تاکہ تم سمجھ سکو کہ تمہاری اولاد اور تم کو اللہ نے کتنا طاقتور اور بار اٹھانے کی صلاحیت تمہارے اندر اللہ نے کیسی رکھی ہے۔ جس بار کو پہاڑ نہ اٹھا سکے، جس پہاڑ کو جھیلنے کی تاب نہ ہو سکے، وہ تمہارا چھوٹا بچہ جو ہے اس کو یاد کر لیتا ہے، اس کو سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، ذہن و دماغ میں سجا لیتا ہے، فکر و فن سے اس کو وابستہ کر لیتا ہے، علم و عمل کی دنیا سے جوڑ دیتا ہے۔ تمہارا بچہ کتنا اونچا ہے، کس مقام پہ ہے، باپ کو سجھاؤ یہ دیا جاتا ہے۔
لہذا ایسے بچے کو تم ضائع مت ہونے دو. لیکن اس زاویے سے اگر دیکھا جائے تو باپ بیٹے کے تعلق سے کتنا غافل ہے. 4 طبقے جو بیان کیے گئے ان میں 3 طبقے کیا ہیں؟ ایک بالکل پھسڈی جو فکر ہی نہیں کرتا ہے, وہ اپنے گانجا اور بھانگ اور شراب اور جوا اور نشے میں دھت رہتا ہے, اسے کوئی فکر نہیں کہ بیٹا کھائے گا, بیٹی کھائے گی, بیوی کھائے گی, نہ کھائے گی. رکشہ کھینچتا ہے, ملتا ہے, کھا لیتا ہے, کچھ دیتا ہے, نہیں دیتا ہے. ایک طبقہ وہ ہے. دوسرا طبقہ کھلانے کی فکر کرتا ہے, لیکن اتنا ہی کہ بس وہ اس کے کام میں آ جائے, بقیہ اور کچھ نہیں اس کے پیش نظر. تیسرا طبقہ بھی فکر کر رہا ہے لیکن اسی دنیا ہی کی فکر ہے. اگر آپ غور کریں تو تربیت اولاد کے ذیل میں والدین کی جو ذمہ داری ہے اس میں یہ تینوں طبقے ناکام ہیں. تینوں طبقے ناکام ہیں. تینوں طبقوں نے گویا کہ اس خدمت کو جو ان پر عائد تھی اللہ کی طرف سے, وہ ذمہ داری جو ان کے اوپر عائد تھی, اس کو پورا نہیں کیا. صرف ایک طبقہ جو توجہ طبقہ ہے ذمہ داری کو نبھایا. اب اس تناظر میں آپ دیکھیں گے کہ کروڑ مسلمان ہیں. اگر سب کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو آج سارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے, سارا تکدر دور ہو سکتا ہے. ہمارا معاشرہ پنپتے پنپتے, بڑھتے بڑھتے, چڑھتے چڑھتے وہ بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہمارے اندر یہ بھاونا, ہمارے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہو رہا ہے. اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج ترقی کرے, ہمارے بچے ترقی کریں, ہمارے بچے ہمارے حقوق ادا کریں. کیسے ادا کریں گے جب ہماری طرف سے کوتاہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر کے پہنچتے ہیں. باپ نے بیٹے کی شکایت کی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالیہ میں کہ حضور یہ میرا بیٹا ہے اور میری بات نہیں مانتا ہے, میری نافرمانی کرتا ہے. تو حضرت امیر المومنین نے اپنا درہ اٹھایا کہ تو باپ کی بات نہیں مانتا ہے, تیری بخشش کیسے ہوگی. پٹائی کرنے کا ارادہ کیا. اتنے میں اس بیٹے نے کہا حضور ایک بات, ایک عرض ہے, اپیل اس کی ہے کہ آپ مجھے ابھی ماریے نہیں, میری بھی سن لیجئے. کہا کہو. تو اس بیٹے نے کہا حضور یہ بتائیے کہ کچھ بیٹے کا حق بھی باپ کے اوپر ہے. فرمایا کہ ہاں حق ہے. کہا کیا حق ہے حضور. کہا حق یہ ہے کہ بیٹا پیدا ہو, بچہ پیدا ہو گھر میں تو اس کا اچھا نام رکھے, 7ویں دن عقیقہ کرے, 2 بکرے بیٹے پہ ذبح کرے, بیٹی ہو تو 1 بکری یا 1 بکرا ذبح کرے. یہ والدین پر حق ہے اولاد کے تعلق سے. تو جہاں تک یہ بات کہ انہوں نے عقیقہ کیا ہے یہی بتا سکتے ہیں, میرے والد ماجد ہیں, اور عقیقہ کے ساتھ ساتھ اچھا نام رکھے. تو نام کے تعلق سے میں عرض کر سکتا ہوں کہ میرا نام میرے والد نے جول رکھا ہے, اور جول کے معنی گبریلے کے آتے ہیں, اور گبریلا گوبر میں رہتا ہے. تو حضور آپ ہی فیصلہ فرمائیں. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ تم اپنا حق مانگ رہے ہو اور تم نے اپنے بیٹے کے سارے حق ضائع کیے, تم نے اپنے بیٹے کے سارے حق ضائع کیے اور تم آج حق مانگ رہے ہو. حضرات سامعین, اس روشنی میں ذرا ہم اپنا جائزہ لیں, اپنی اولاد کے تعلق سے ذرا سوچیں کہ آج اس مہذب دنیا کے اندر, متمدن دنیا کے اندر, اور تعلیم و تعلم کا جو رواج ہے اور ایک طرح سے ہر طرف اس کا چرچا ہے اور ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن ان 4 طبقوں میں 3 طبقہ تو وہ ہے جو دین کی فکر ہی نہیں کرتا, 1 طبقہ ہے جو فکر کر رہا ہے. تو ظاہر ہے ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں جو اولاد ہوگی اپنے والدین کے ساتھ وہ معاملہ کیسا کرے گی. صورتحال یہی ہے کہ آج مسلم سماج کے اندر مسلم بچے جو بڑے ہو جاتے ہیں, انجینئر اور ڈاکٹر ہو جاتے ہیں, پھر وہ کہیں ان کی ملازمت ہوتی ہے, چلے جاتے ہیں, اور ماں باپ بیچارے بوڑھے گھر میں ہیں, ان کے ساتھ سلوک وہ ہونے لگا ہے جو سلوک غیر اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں. کیا انہوں نے اسی لیے پالا تھا؟ وہ خون کے آنسو بہاتے رہتے ہیں,
اولڈ ہوم میں ان کو بھیج دیا جاتا ہے جہاں ان کا پرسان حال کوئی نہیں، صرف وہ ننس یا وہ عورتیں یا وہ خادمائیں جو پروفیشنل ہیں، ظاہر پروفیشنل کام کرنے والے کبھی دل سے کام نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں دل سے کیا، انہیں تو ہاتھ پیر لگانا ہے، اس لیے کہ پیسے چاہیے۔ دل سے کام، وہاں جہاں محبت ہوتی ہے اس عمل سے، وہاں دل سے کام ہوتا ہے، لہذا پروفیشنل طور پہ خادمائیں یا خدام جو ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس سے ان کو روحانی اور ایمانی کوئی تسکین نہیں ہوتی ہے۔ سال میں کبھی بیٹے صاحب آئے اور ملاقات کر لیے، اگر وفات ہو گئی تو تدفین ہو گئی، پھر اس کے بعد کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ اپنے والدین کے لیے اللہ کے حضور میں دعا کریں۔ تو آج یہ محرومیاں، آج یہ دوریاں، آج یہ پسپائیاں ہماری جو ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کی دینی تربیت کی فکر نہیں کی۔ آج تعلیم، تعلم، آج اچھا کھلانا پلانا اور ہر طرح سے اپنے بچے کو خوب نوازنا، یہ ساری باتیں ہیں، لیکن دینی فکر نہ ہونے کی وجہ سے صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ ہمیں سوچنے، غور کرنے، فکر کرنے کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب رحیم مشفق متعطف